شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. غم نے ہنسنے نہ دیا، ضبط نے رونے نہ دیا. غم نے ہنسنے نہ دیا، ضبط نے رونے نہ دیا. اسی الجھن نے فیصلہ ہونے نہ دیا. اسی الجھن نے فیصلہ ہونے نہ دیا. نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی اجازت، نہ تڑپنے کی اجازت نہ فریاد کی اجازت. گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی. رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو، رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو. کیا عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں، کیا عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. دنیا کو ہے پھر مار کے روح و قدم پیش، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و قدم پیش. تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. دو چار کیا ہیں سارے زمانے کے باوجود، ہم مٹ نہیں سکیں گے مٹانے کے باوجود. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور معصوم بچوں اور اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی ہماری اسلامی مائیں اور بہنیں، اور اسی طریقے سے مدرسہ حاضہ کے محتمم حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ محمد ہارون صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے ناظم تعلیمات مفتی محمد جنید صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان تمام حضرات کی حکم کی بنا پر یہ کمسن تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بولنے اور اخلاص باللہیت کے ساتھ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سولانہ کی سرزمین پر یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس بڑی آب و تاب کے ساتھ اور بڑے منظم طریقے سے رات سے منعقد کیا جا رہا ہے. آپ حضرات کو مختصر وقت میں صرف یہ بتلانا ہے کہ الحمدللہ آپ کے جامعہ حاضہ سے 4 بچے حافظ ہوئے ہیں اور ان کے دستار بندی بھی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ 4 حفاظ کرام جو آپ کے اس مدرسہ حاضہ سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اساتذہ کرام نے ان کے پیچھے کتنی محنت کی ہوگی. اور یہ حفاظ کرام کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ حفاظ کرام اسی آپ کے مدرسہ حاضہ سے ہوئے ہیں. میں صرف آپ کو مختصر وقت میں بتلانا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ جو اس وقت آج ہم کو جگہ جگہ اور چپے چپے پر نظر آ رہے ہیں، آج ان کی ضرورت و حاجت ایک زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہے. لیکن سولانہ کے نوجوان
مسلمان بھائیوں اور غیور مسلمانوں، آج حالات ہمارے سامنے ہیں، حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور آج پوری امت کے اندر کافرانہ اور مشرکانہ افعال کا ایک سیلاب آ چکا ہے، اور مسلمان ان تمام چیزوں کو بڑے فخر کے ساتھ اپناتے جا رہے ہیں۔ ہاں، جن کے خاتمے کے لیے، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا، اور آج کا ہمارا مسلمان ایسی تہذیب اور ایسے کلچر کے ساتھ جینے اور زندگی گزارنے کے اندر اپنی کامیابی کا تصور کرتے ہیں کہ جس تہذیب پر، جس کلچر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفرتیں بھیجی ہیں، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، حج کرنے والی اور قرآن و حدیث پڑھنے والی قوم کو دقیانوس اور ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ الغرض خدا کی پناہ، قرآن و احادیث اور دینی کتابوں سے غفلت، لا تعلقی اور نفرتیں کی جا رہی ہیں۔ خلاصہ نکل کر، رزلٹ نکل کر سامنے یہ آتا ہے کہ پوری امت کے اندر اتنا اور ایسا بگاڑ آ چکا ہے کہ جس کی کوئی حد اور کوئی سمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ آج ہر دن نئے نئے فتنے، ہر دن نئے نئے شوشے پورے زور و شور سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ فتنے امت کو دوچار کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان کا کوئی گلہ نہیں ہے جو بے دین ہیں، ہمیں افسوس، صد افسوس ان لوگوں کا ہوتا ہے جو مسلمان نام رکھتے ہیں اور مسلمان گھروں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان گردانتے ہیں، لیکن جب کسی فتنے کا جھونکا آتا ہے تو مسلمان کوڑا کرکٹ کی طرح اس میں بہہ جاتے ہیں، اور وہ اپنے ہی مذہب پر شکوک و شبہات کے نہ جانے کیا کیا اعتراضات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان مدارس اسلامیہ کے بنیادی مقاصد کیا ہے؟ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایسے پرفتن دور اور ایسے نازک ماحول کے اندر ان مدارس اسلامیہ کی ضرورت و حاجت اور بڑھ چکی ہے، ان کی ذمہ داریوں کے اندر اور اضافہ ہو چلا ہے، کیونکہ یہ مدارس دینیہ جو جگہ جگہ پر قائم کی جا رہی ہیں، ان کے بنیادی مقاصد آخر کیا ہیں؟ ان کے بنیادی مقاصد میں سے سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہمارا ایک ایک مسلمان ایمانی عقائد اور اسلامی شاعر کے ساتھ زندگی گزارے، اور وہ اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ زندگی گزارنے کے اندر اپنی کامیابی کا تصور رکھے، اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے ذری کارناموں کو اپنے لیے مشعل راہ بناتا چلا جائے۔ آج الحمدللہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر کے اندر یہ مدارس اسلامیہ بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں، جو وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے۔ مگر میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا بگاڑ اور فساد اس امت کے اندر آ چکا ہے، اور بلا امتیاز مذہب و ملت جس طرح عیاشی اور فحاشی کے اڈے قائم ہوتے جا رہے ہیں، اور منظم طور پر منصوبہ بند طریقوں سے قتل و غارت گیری اور لوٹ مار کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں، اس نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مدارس اسلامیہ اپنی تعداد اور معیار تعلیم کے لحاظ سے بہت کم ہے، کیونکہ امت کے اندر کام کرنے کا میدان بہت زیادہ ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، جس کے لیے صحیح افراد کی قلت اور کمی ہے، کیونکہ یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب دینیہ کسی خاص اور مخصوص دائرہ کار کے اندر محدود نہیں ہے۔ ہاں، ان کا طرز فکر کسی علاقائی یا نسلی بندھنوں کے اندر جکڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ مدارس اسلامیہ پوری دنیا کے اعتبار سے ان مدارس اسلامیہ کی ضرورت ہے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ تربیتی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اتحاد و
यकजहती के एतबार से हो, और इसी पर बस नहीं किया जाता बल्कि इन तसव्वुरात को पूरी हमदर्दी, दिल सोजी और खैर खाई के साथ पूरे माशरे के अंदर मुनसिफाना और आदिलाना तरीके से ये मदारिस इस्लामिया अपने किरदार को साबित कर दिखाते हैं। उसी को कुरान करीम ने बयान फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, ऐ लोगों तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और तुम अपने दरमियान तिफरकाबाजी पैदा मत करो, तुम अपने दरमियान इख्तिलाफ पैदा मत करो। मेरे भाइयों, इन मदारिस इस्लामिया की जरूरत और अहमियत को यूं वाज़ेह किया जा सकता है कि जिस तरह लाइफ के लिए, जिस तरह जिंदगी के लिए आब हवा और ग़िज़ा की जरूरत है, ठीक इसी तरह मिली तशख़्ख़ुस और कौमी बका के लिए इन मदारिस इस्लामिया की, इन मकातिब दीनिया की जरूरत है। क्योंकि आज के इस मादी दौर के अंदर ये मदारिस इस्लामिया, ये मदारिस इस्लामिया रूहानियत के सरचश्मे हैं। इस्लामी तशख़्ख़ुस और मिली शिआर अगर बाकी है तो इन्हीं मदारिस इस्लामिया से बाकी है, और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन्हीं से बाकी रहेगा। उठाइए तारीख उठा कर देखिए, सन 1857 ईस्वी के अंदर जब अंग्रेजों का खूनी पंजा इस हिंदुस्तान के क़ल्बो जिगर के अंदर उतर चुका था, तो उस वक्त के दर्दमंद असहाबे फिक्र उलमाए किराम ने इस्लामी सकाफत और दावत और तबलीग के लिए सबसे बड़ा मुअस्सिर हथियार अगर किसी चीज को अपनाया था, अगर किसी चीज को इख्तियार किया था, तो मेरे भाइयों इन्हीं मदारिस इस्लामिया को इख्तियार किया था, इन्हीं मदारिस इस्लामिया को अपनाया था। सन 1866 के अंदर उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई, दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया, और उसके बाद मज़ाहिर उलूम सहारनपुर जैसे तारीख साज इदारों का क़याम अमल में आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की ज़ियाबाश किरणों से ये पूरा फल्ड, ये पूरा आलम, ये पूरी दुनिया मुनव्वर और रोशन हो रही है। मेरे नौजवान भाइयों, इन्हीं मदारिस इस्लामिया के पौरिया नशी फर्जंदों ने बातिल, तागूती और ताकतों का डटकर मुकाबला किया है, और आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर जो कुछ भी इस्लामी तालीमात की चमक दमक हमको नजर आ रही है, वो इन्हीं उलमाए किराम की कुर्बानियों का हसीन समरा है, हसीन तोहफा है। हाँ, जो इन्हीं मदारिस इस्लामिया से तैयार होते हैं, जो इन्हीं मदारिस इस्लामिया से पैदा होते हैं, जिन मदारिस इस्लामिया को आज हम कमतर समझते जा रहे हैं, तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है कि सरकश और फिरक़े बातिला का मुकाबला अगर किसी जमात ने किया है, सालिम और जाबिर और हुक्मरानों के सामने कलिमा हक़ को अगर बुलंद किया है, तो इन्हीं उलमाए किराम ने बुलंद किया है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, आईन जवा मर्दा, आईन जवा मर्दा, हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। मेरे भाइयों, जब भी इस्लामी निज़ाम पर कोई ज़र्ब या कोई आंच आई है और इस्लाम के खिलाफ कोई साजिश रची गई है, तो हमेशा यही तबका बेचैन हुआ है और सर से कफन बांध कर मैदान के अंदर उतर आया और दुनिया वालों पर अपने बेमिसाल किरदार को साबित कर दिखाया। उठाइए उस वक्त को याद कीजिए कि जब अब्बासी सल्तनत की तरफ से उम्मत पर जबरिया खल्क़ कुरान का एक अकीदा मुसल्लत किया जाने लगा था, तो मेरे भाइयों इस खतरनाक तहरीफ और इस गैर इस्लामी अकीदे के खिलाफ वक्त की सबसे बड़ी शहनशाही के मुकाबले के अंदर हिफाजत दीन के लिए जो शख्स तन्हा मैदान के अंदर आया था, वो कौन था? वो जमात उलमा का एक मुमताज फर्द इमाम अहमद
احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، جس کے عزم و استقامت اور ایمان کے سامنے حکومت وقت کو بھی جھکنا پڑا تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ہے، وقت کی قلت دامن گیر ہے۔ میں مختصرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10ویں صدی ہجری کے اندر شہنشاہ اکبر نے قرآن و سنت کے خلاف ایک دین الہی ایجاد کیا تھا اور اسلام کے خلاف ایک ایسی ناپاک تحریک تھی جس کے بعد دور عظیم فاتح اور سلطان وقت اکبر کے ہاتھ میں تھی۔ آج اس کی تلوار کی دھار پورے ہندوستان پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج اس کے اندر نوجوانی کا خون تھا اور اس نے اپنے جد اعلیٰ تیمور کی حوصلہ مندی، بابر کی مشکل پسندی اور جرأت و شجاعت میراث کے اندر پائی تھی۔ مجھے بتاؤ اور نوجوان مجھے بتاؤ، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کھڑا ہوا تھا؟ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، فرعون وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی شہنشاہ اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کے اندر کون آیا تھا؟ وہ جماعت علماء کا ممتاز فرد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، بقول حضرت مولانا علی میاں رحمہ اللہ، ایک مرد خدا جو کسی سیاسی افق سے نہیں، جو کسی مادی افق سے نہیں، صرف اسی ایمان اور روحانیت کے گوشے سے، صرف اسی اخلاص و للہیت کے گوشے سے، جو کہ ہمیشہ اپنا کام کرتا رہا ہے، جس نے گرتے ہوئے لوگوں کو سنبھالا ہے، وہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے جس کو آج پورا ملک، جس کو آج پوری دنیا شیخ احمد سرہندی اور حضرت مجدد الفیضانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ جن کے متعلق علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا کہ وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہباں اللہ نے بروقت دیا، جس کو خبردار گردن نہ جھکی، جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرم احرار۔ میرے بھائیوں، اسلام کے خلاف اس سازش کو رچانے کے لیے، اس وقت کے سب سے بڑے ذہین ترین انسان شامل تھے۔ بس ایک فقیر بینوا سرہند کے گوشے میں بیٹھ کر یہ عزم مصمم کرتا ہے، یہ ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور بے ضرور میں اس کا مقابلہ کر کے رہوں گا، چاہے مجھے اپنی جان دینی کیوں نہ پڑ جائے، چاہے میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، فرعون وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زوردار آواز میں پکارا کہ مسلمان اس ملک کے اندر باعزت اور آزاد طریقے پر رہنے کے لیے اور اپنے دینی شاعر کو باقی رکھنے کے حق سے آخر کیوں محروم کیے جا رہے ہیں اور صرف انہی پر زندگی کا میدان کیوں تنگ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مرد خدا کی جد و جہد سے ہندوستان پورے عالم اسلام کے لیے مرکز بن گیا تھا اور انہی جیسے علماء کی علموں کی، علماء کی علمی کاوشوں کی بدولت ہندوستان کو دینی مرکزیت حاصل ہوئی ہے۔ اگر یمن اور مراکش کے اندر کسی شخص کو علم حدیث کے اندر کمال پیدا کرنا ہوتا تھا تو سیدھا ہندوستان کے اندر آیا کرتا تھا۔ بہرحال ہر دور کے اندر انہی مدارس اسلامیہ کے ذریعے ایسے افراد وجود کے اندر آتے رہے ہیں جنہوں نے نامساعد حالات کے اندر اور بدعت و ضلالت کی پرزور آندھیوں میں چراغ روحانیت کو بجھنے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اس ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو ان کا سب سے پہلا نشانہ کوئی اور نہیں تھا، ان کا سب سے پہلا نشانہ مسلمان اور قرآن کریم تھا۔ ان کے چیلنج کو قبول کرنے والا کوئی صاحب ثروت، دولت مند اور فیکٹری
لائبریریوں کا مالک نہیں تھا، بلکہ انہی مدارس اسلامیہ کا ایک فارغ، ایک مرد درویش، ایک بوریانشی عالم تھا جس کو تاریخ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے نام سے جانتی ہے۔ آج جنہوں نے آگرہ کے مناظرے کے اندر فندر پادری کو ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے شکست فاش دی تھی اور انگریز نے قرآن کریم کو مٹانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، ہزاروں لاکھوں قرآن کریم نظر آتش کر کے دریا کے اندر بہا دیے گئے، دریا کے اندر ڈال دیے گئے، اور اس انگریز نے سوچا کہ جب یہ قرآن کریم نہ ہوگا تو اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اس گوری چمڑے والے کو معلوم نہیں تھا کہ جب تک اس سرزمین پر علماء کرام موجود رہیں گے اس وقت تک ہم قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، انہی مدارس اسلامیہ کے ذریعے ہر دور کے اندر ہمارے اسلام کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ آج ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کے سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ اگر ساری دنیا کے اندر پریس اور چھاپے خانے بند کر دیے جائیں اور ساری دنیا کی لائبریریاں اور کتب خانے نظر آتش کر دیے جائیں اور آئندہ کے لیے کتابوں کی کتابت طباعت اور اشاعت پر پابندی لگا دی جائے تو چند دن نہیں گزریں گے کہ کتاب نام کی ہر چیز نابید ہو جائے گی، لیکن تمام اسباب کے معطل ہو جانے کے باوجود پھر بھی یہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا دار و مدار نہ کتابت پر ہے، نہ کاغذ قلم اور طباعت پر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود فرمائی ہے۔ اسی کو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کر بتلاؤ کہ انشاءاللہ ہم مدرسے سے، اپنے مدرسے سے انشاءاللہ ہر طریقے سے محبت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے بھائی سبھی، اور ہم اختلاف کو اپنے مدرسوں کے اندر نہیں آنے دیں گے اور ہم اپنی نوجوان نسلوں کو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔